ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے اپنے ادارے کے اندر رہ کے اپنے ادارے کا کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اس کو انٹیلیجنس آرگنائزیشن کا کام کرنا چاہیے۔ میرا کام پالیٹکس ہے، مجھے پالیٹکس کرنا چاہیے۔ نہ اس کو میرے حدود میں داخل ہونا چاہیے نہ مجھے اس کے حدود میں داخل ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب وہ وقت ہے کہ ہمیں گریٹ ڈیبیٹ پہ جانا پڑے گا، ہمیں ایک ڈائیلاگ پہ جانا پڑے گا جس میں ہمیں اپنے حدود طے کرنے ہوں گے کہ پالیٹیشنز کو بھی معلوم ہو کہ ان کے حدود کیا ہیں، پارلیمنٹ کو معلوم ہو اس کا حدود کیا ہے، جوڈیشری کو معلوم ہے اس کا حدود کیا ہے، اور فوج کو بھی طے کرنے پڑے گا کہ اس کے حدود کیا ہے۔ تو ناظرین پھر سوال یہ ہے کہ کیا خادم حسین رضوی کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیا صحیح معنی میں تحقیقات ہو پائے گی کہ ان کو کون کون سپورٹ کر رہا تھا؟ اور کیا اب اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کا وقت گزر گیا ہے یا اب بھی باقی ہے؟ کیا ڈائیلاگ کے ذریعے ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کر پائیں گے یا صرف ڈائیلاگ سے ہی ہوگا؟ یا اسکرپٹ اپنے پلان کے مطابق آگے بڑھ گیا ہے اور اب سیاستدانوں کے ہاتھوں سے گیم نکل گئی ہے؟ یہ سب ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک معزز پینل موجود ہے۔ شروع کرتی ہوں، عثمان کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر، پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری منظور صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں اور اپنا پروگرام کرتے ہیں کیپٹل ٹی وی پہ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم لیڈر ہیں اور ایک وکیل بھی ہیں۔ سب سے پہلے علی صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آمد ہے عامر لیاقت صاحب کی آپ کی پارٹی کے اندر، اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو کون سا عہدہ ملے گا، اور جو پچھلی دفعہ آپ کے جتنے بھی کارکن، آپ کے لیڈر سب ناراض تھے کہ جی ان کو نہیں آنے دینا، تو کیسے آپ نے ان کو خان صاحب نے رضامند کیا؟ بہت شکریہ جی، آپ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میری دعا ہے آپ سب کو اپنی اپنی جماعتوں میں ایک ایک عامر لیاقت جیسا قابل آدمی آپ کو بھی اللہ عطا کرے۔ اور ہم عامر لیاقت بھائی کو میں تو کل بھی ویلکم کیا، بلکہ اس وقت بھی جب وہ آ رہے تھے میں نے ویلکم کیا تھا ان کو۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ کسی کا دیکھیں ویلکم کرنا چاہیے، اگر تو کوئی کرپٹ ہے، کوئی کسی نے پاکستان کے قانون کو توڑا ہے، اس کی تو کسی جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ظاہر ہے ہر آدمی میں پلس اور نیگیٹیوز ہوتے ہیں۔ باقی ساتھ خون معاف۔ عامر لیاقت صاحب جو ہیں، اگر انہوں نے خون کیا تو پھر تو معاف نہیں ہو سکتا۔ کچھ الزامات ایسے بھی تھے۔ بہرحال جو ان کی ایک شخصیت ہے، ان میں پازیٹیو نیگیٹیوز ہر آدمی میں ہوتے ہیں۔ وی ہوپ کہ پاکستان تحریک انصاف میں آ کے ہی ول ایڈ ٹو تحریک انصاف ہوپ فلی۔ ہاؤ کہ آپ اسپوکس پرسن بنیں گے؟ چونکہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، اردو سپیکنگ ہے، ہوپ فلی ہی ول پلے اے گڈ رول دیئر ان کراچی ایز ویل۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین ہیٹ می اور یو کین لو می بٹ یو کانٹ اگنور می۔ تو عامر لیاقت صاحب انہی شخصیات میں سے ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ وہ اچھا کریں پاکستان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے۔ تحریک انصاف میں رہیں گے، تحریک انصاف کے نظریے پہ رہیں گے۔ میں اگر تحریک انصاف کے میں علی محمد اگر تحریک انصاف کے نظریے پہ نہیں ہوں تو مجھ سے میں کوسچن ہوں گا۔ اگر عامر لیاقت صاحب تحریک انصاف کے نظریے پہ نہیں چلیں گے وہ کوسچن ہوں گے۔ بہرحال ایک بڑی جماعت میں لوگ آتے ہیں اور شور جو ہے، مگر بڑی جماعت عامر لیاقت کو اگنور نہیں کر پائی۔ شور جو ہے وہ زندوں کی محفل میں ہی ہوتا ہے، قبرستان میں شور نہیں ہوا کرتے۔ اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں کراچی میں انشاءاللہ آپ کو لیڈرشپ نکال کے دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب کراچی میں الطاف کا طوطی بولتا تھا، جب بوری بند لاشیں نکلتی تھیں، اس زمانے میں 8 لاکھ ووٹ نکالا نا۔ علی بھائی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ عثمان کاکڑ صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ ابھی چودھری نثار صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور ضروری بن گیا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں۔ تھوڑی کڑوی بات انہوں نے کی ہے مگر آپ کا جواب ظاہر ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی
عثمان کاکڑ کو ڈپٹی چیئرمین کا ووٹ نہیں دیتا، چونکہ وہ نہ کہ صرف اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں مگر فیڈریشن کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور پنجابیوں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ میری مخالفت چودھری نثار جیسے بندے نے کی. یہ میرے لیے اعزاز ہے، کیونکہ چودھری نثار صاحب جو ہیں اس کو وہ 75% جو ہے ایک فوجی جیسے ہیں، 25% جیسے ایک سیاستدان جیسے ہیں. تو چودھری صاحب سے تو یہ توقع رکھنا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں بالکل پنجاب کے مقتدر طبقات کے خلاف تھا، ہوں اور رہوں گا، کیونکہ پنجاب کے مقتدر طبقات نے قوموں کو غلام بنا رکھا ہے اور پنجاب کے مظلوم غریب لوگوں کو بھی غلام رکھا گیا ہے. یہ میری سیاسی پولیٹیکل ذمہ داریوں میں سے ہیں. اور پنجاب کے جو غریب عوام کی جو نمائندگی ہے وہ سب سے زیادہ ہم لوگوں نے کی ہے پارلیمنٹ میں. ہاں، مقتدر طبقات کے خلاف رہا ہوں، انشاءاللہ رہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں مداخلت کریں. کسی بھی ادارے کو، کسی بھی فرد کو پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کرنا. مگر پارلیمنٹ کے اندر مداخلت وہ سیاستدانوں کے ذریعے ہی کر رہے ہیں. نہیں، میں آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ادارے کو پارلیمنٹ کی تابع ہونا چاہیے، سپرمیسی پارلیمنٹ کی تسلیم کرنا چاہیے. کوئی شک نہیں. ہاں، ہر ادارے کو جو ہے. تو لہٰذا چودھری نثار صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کسی ادارے کے تابع ہوں. جو کسی بھی پارلیمنٹرین کو، کسی بھی پولیٹیشین کو، کسی بھی سیاسی کارکن کو ماں سوائے چودھری نثار یہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے. اور میں یہ فیڈریشن کی آپ نے بات کی کہ میں فیڈریشن کے خلاف ہوں. سب سے زیادہ حقیقی فیڈریشن کا قیام تو ہم چاہتے ہیں کہ اقوام کی برابری ہو فیڈریشن میں، سینٹ کے اختیارات ہوں فیڈریشن میں، جو ہیں خارجہ و داخلہ پالیسی جو ہیں جو وہ پارلیمنٹ میں طے ہو، سینٹ کے اختیارات ہوں. پھر خاص کر سینٹ میں یہ ڈسکس ہو، کیونکہ یہ فیڈریشن کا ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اس میں فیڈریشن کی برابر نمائندگی ہے. تو لہٰذا کوئی اور جو ہے چودھری نثار صاحب کے ذریعے جو ہے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ خود اس کو خود کرنا چاہیے بجائے کہ چودھری نثار صاحب کے ذریعے وہ کریں. چودھری صاحب دیکھیے، اس ملک میں جو ہمارے نیشنلسٹ دوست ہیں، میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے سب سے، اور میں ہمیشہ سے ایک لمبے عرصے سے ان کے ساتھ ڈسکشنز میں بھی رہا ہوں. یہ ہمیشہ جو پنجابی نیشنلسٹ حکمران طبقے کا سب سے بڑا نمائندہ ہے اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. مجھے آج تک اس آرگومنٹ کی سمجھ نہیں آئی جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنجابی ایک ظالم قومیت کے طور پر ہے اور اس کا نہیں ڈومیننٹ آپ کہہ لیں، چلو جو بھی ہے. چونکہ جب ہم نیچے ہارڈ گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو پھر یہ تو میں نے بڑا سافٹ لفظ کہا، کوئی میں تانے کے طور پر نہیں یوز کر رہا، میں اپنا آرگومنٹ دینا چاہ رہا ہوں. بجائے اس کے کہ وہ پنجاب کے جو ظالم حکمران طبقہ ہے یا جو نیشنلسٹ ہے جس نے نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ، اس کے ساتھ سارے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں کہ پنجاب کا ایک غریب آدمی بلوچستان کے غریب آدمی کا تو استحصال نہیں کر رہا، جو استحصال کرتا ہے اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور جو ایک غریب آدمی ہے جس کا استحصال پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، چونکہ جو ظالم حکمران جو ظالم قومیت کا حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلا استحصال تو اپنی قوم کے غریب طبقے کا کرتا ہے، اور یہی کیفیت باقی جگہ پہ بھی ہے. چودھری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا، ادھر میں آتا ہوں اور مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. میں ایک آئیڈیالوجیکل آرگومنٹ کو کمپلیٹ کر لوں 1 منٹ کے اندر، میں ادھر واپس آتا ہوں پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے. میں صرف ایک منٹ میں دوسری طرف بھی جو مظلوم قومیتیں ہوتی ہیں ان کا جو ظالم حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی قومیت کا استحصال، سب سے پہلا استحصال تو وہ اپنی قومیت کے ایک غریب آدمی کا کر رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کی بنیاد پر وہ کھڑا ہو کر
ان کے حقوق کی بات بظاہر کر رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایکسپلائٹیشن تو اس غریب آدمی کی ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ پرنسپلی درست ہے کہ سب کو اپنی حدود میں رہنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی جو حدود ہے ہمیں کہنا چاہیے سول ملٹری ریلیشن ہے، پرابلم ہے، پہلے دن سے لے کر آج تک ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کو طے ہونا چاہیے۔ لیکن سول ملٹری ریلیشن میں پہلے سب سے پہلے تو پارلیمنٹ خود دیکھے نا کہ وہ اپنا تحفظ کیوں نہیں کر پا رہی، مجھے اپنے گھر نہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو پائی، نہ پی ایم ایل این کی حکومت میں ہو پائی۔ نہیں ایسا نہیں، پی ٹی آئی آئے گی تو ان کا بھی دیکھ لیں گے۔ کافی ہم جب بھی پیپلز پارٹی آتی ہے وہ زگ زیگ کر کے یا جس بھی طریقے سے جو سپیس لیتی ہے یہ آ کر واپس دے دیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیانی صاحب کو نواز شریف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے جہاں پہ ہیڈ آف سٹیٹ بیٹھتا ہے وہاں پہ بٹھانا شروع کر دیا اور پھر اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، یعنی پہلے ایک انتہا پہ جاتے ہیں۔ اس کے پر مرتضیٰ صاحب I have to come to you پلیز۔ یہ کیانی صاحب کی بات انہوں نے صحیح کی، لیکن یہ کہنا بھول گئے کہ کیانی صاحب کو پورے ٹرم کی جو ایکسٹینشن تھی وہ کس نے دی۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں اگر آپ پڑھیں گے بات یہ ہے کہ آپ یا تو تاریخ کے قیدی بن جائیں۔ اس وقت بدقسمتی سے ہماری اکثر جماعتیں جو ہے وہ کلچر جو کہ 90 کے دہائی میں شروع ہوا تھا اس کے قیدی ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیا تھا تو آپ نے وہ کیا تھا۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو شیطانی چکر ہے یہ چلتا رہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ماضی قریب کی جو سیاست ہے، کم از کم 90 کی جو سیاست ہے، اس میں کم و بیش جو دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، ایک دوسرے کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مئی 2006 میں انہوں نے طے کیا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا، اور اس حوالے سے ایک نقشہ راہ، ایک روڈ میپ جو ہے وہ انہوں نے بنایا، لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے کہ اس پہ بھی عمل نہیں ہوا، اور اب ہم دوبارہ اس کھیل میں آ گئے ہیں۔ اس میں اضافہ صرف یہ ہوا ہے کہ پہلے صرف 2 جماعتیں تھیں، اب جو ہے وہ 3 جماعتیں ہو گئی۔ مگر مرتضیٰ صاحب، جس طرح عثمان صاحب نے کہا اور علی صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے، ان کا تعلق بھی مردان سے ہے، عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پختون مارچ کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پختون ریلی لے کے، اور وہ ایک امن پسند ریلی نکالتے ہیں، ان کے خلاف تو پرچے ہوتے ہیں، خادم رضوی جو ہیں ان کو نوٹ بانٹے جاتے ہیں، تو ایک ریزنٹمنٹ تو ہوگی نا پھر؟ دیکھیں یہ اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو برابر کا سلوک نہیں کرتی۔ آپ علی محمد خان آپ کو بہتر بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور خاص طور پر فاٹا کے عوام مشرف کے دور سے بالخصوص کس طرح کے مظالم کا شکار رہے ہیں۔ کیوں علی صاحب؟ یہ اپنی بات کریں پھر میں اپنی بات کروں گا۔ تو یہ تو آپ کو بالکل صاف نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے صرف لوگ لاڈلے نہیں ہوتے بلکہ کچھ گروہ جو ہیں وہ بھی لاڈلے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ نومبر کا 22 دن کا دھرنا ہے، اور اس کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو عدالت میں جو دستاویزات شامل کی گئی ہیں جو انہوں نے مسترد کر دی، اس میں معاف کیجئے گا یہ شاید غیر پارلیمانی لفظ ہو، لیکن وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چور کتی رلے سی مینوں اے پتا سی، تو وہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے۔ کیوں علی صاحب؟ دیکھیں آئیڈیالزم کی باتیں بہت نہیں، مگر میں دھرنے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اس لیے چونکہ آپ کا تعلق بھی مردان سے ہے، جو انہوں نے بات کی ہے، چونکہ واقعی سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، لیٹ می بی مور بلنٹ، چودھری صاحب نے ذرا بڑا طریقے سے بات کی، لیٹ می بی مور بلنٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو کاکڑ صاحب، کیونکہ ایک ایسے صوبے سے تعلق جس کو انتہائی پسماندہ رکھا گیا، اور کس نے رکھا؟ یہاں پہ بیٹھے لوگوں نے بھی، اور وہاں جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں بلوچستان سے انہوں نے بھی۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، فاٹا کو کس نے پسماندہ رکھا؟ میں بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں پختونخوا والے ہمارے بھائی جو ہیں ملی عوامی پارٹی والے اور چکزئی صاحب کی جماعت، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ پنجاب نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر آپ پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آج بھی ہیں، کل بھی تھے۔ مجھے یاد ہے I was a student
اور کالج کے ارلی کالجز ڈیز تھے ہمارے. میاں صاحب کا جب وہ پہلی حکومت وہ ڈسمس ہوئی, پھر سپریم کورٹ پاکستان سے بحال ہوئی, مجھے یاد ہے چکزئی صاحب چادر پہن کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. پھر آپ کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ استحصال تو میاں صاحب ہی کریں, صرف بلوچستان کا نہیں. پختونخوا کی تو بات بعد میں آتی ہے, فاٹا کی تو بعد میں آتی ہے. کیا سدرن پنجاب میں انہوں نے احتساب اپنا انصاف کر دیا؟ سدرن پنجاب سب سے زیادہ جو ہے ان سے وہ ناراض ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سدرن پنجاب کو وہ ملنا چاہیے تھا. تو پنجاب نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے, یہ بالکل آپ کا ویلڈ کوسچن ہے منیزہ صاحبہ, کہ جو اپنا یہ ہیں مولوی خادم حسین رضوی, ہاں رضوی صاحب کیسے آئے, کس طریقے سے آئے. میرا ایک اور سوال ہے, اس پہ کیوں ڈیبیٹ نہیں ہوتی؟ وہ وجہ پہ کیوں نہیں ڈیبیٹ ہوتی کہ جب ختم نبوت کے حلف میں ترمیم ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی؟ نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ ایشوز جو پہلے سے سیٹل ہو چکے ہیں 25-30 سال سے, اس کو کس نے کیوں چھیڑا؟ اور آج تک ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, پبلک کے سامنے تو نہیں آئی مگر لا میکرز کے سامنے آئی ہے. مگر ناظرین جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور آپ اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے, کہ انہوں نے ہماری خفیہ ایجنسیوں سے پوچھا کہ وہ کس قسم کی خفیہ ایجنسیاں, اگر ان کے پاس ریسیٹ نہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ خادم رضوی صاحب جو ہیں ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ کتنی ہے, ان کے پاس 1 کروڑ روپے کہاں سے آئے, یہ سارے سوالات انہوں نے ان سے کیے اور پھر سے ایک اور ڈیٹ دے دی کہ آپ ساری تحقیقات کر کے سامنے لائیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں تحقیقات ہو بھی پائے گی کہ کیا ہوا خادم رضوی کے ساتھ, کون ان کو پیسے دے رہا تھا, ان کے پیچھے کون تھا؟ میں خاصا نا امید ہوں اس حوالے سے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی اس پر کوئی تحقیقات ہوگی. اس ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایسے تمام کھرے جس سے طاقتور حلقے کسی طرح سے بھی ان سے کوئی نشان, خود نوٹس لیا اس کے اوپر, تو بڑی طاقتور ہے اب سپریم کورٹ. معاف کیجئے گا کہ ہماری عدالت عظمیٰ کی جو تاریخ ہے وہ بہت شاندار نہیں ہے. اس ملک میں جو بہت بڑے جو آمر آئے ہیں جنہوں نے 11 سال 9 سال جو ہے بلا شرکت غیر حکومت کی ہے, معذرت کے ساتھ ان کو لیجٹیمائز بھی ہماری عدالت عظمیٰ نے کیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ ان کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دیا. تو اس لیے آپ عدالتوں کے حوالے سے بات نہ ہی کریں, کیونکہ ہماری جو عدالتی تاریخ ہے وہ شاندار نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی جس نے آئین کو 2 دفعہ توڑا, اس نے کیمرے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے راحیل شریف نے حکومت اور عدلیہ پر دباؤ ڈال کر آزاد کرایا. کیا عدلیہ نے اس کا کوئی نوٹس لیا؟ کیا ہمارے اداروں نے اس کا کوئی نوٹس لیا؟ پھر سوال یہ اٹھتا ہے عثمان صاحب کہ جب آپ کی پارٹی, آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنا ہے, تو کس بنیاد کے اوپر آپ یہ نیشنل ڈائیلاگ کریں گے اور کس سے کریں گے؟ میں ایک بات جو ہے پچھلے اس میں ضرور اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ضرور کریں. مجھے تو چودھری صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس نے چودھری نثار کے پرمردات کی ڈائریکٹ حمایت کی اور علی صاحب نے انڈائریکٹ اس کی حمایت کی. پشتون ملیام پارٹی نہ PNA میں تھی, نہ IJ میں تھی, نہ JDA میں تھی. یہ تینوں الائنس کس نے بنائے تھے؟ ARD میں کام حصہ رہے, پونم کا ہم حصہ رہے, APDM کا ہم حصہ رہے. بہت واضح ہماری سیاست ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے MRD کا بھی ہم لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ بھی دیا تھا ڈیموکریسی کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ بھی دیا تھا. عمران خان صاحب کے بھی تو آپ ساتھ تھے. ساتھ ہے APDM. میں آ رہا ہوں, میں ابھی آ رہا ہوں. اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے جب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے راستے پہ تھے, سب سے زیادہ مخالفت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے کی. کوئٹہ میں اس سے کالی جھنڈیوں سے اس کا استقبال کیا. جب آپ وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی مانتے ہیں, رولز آف لا مانتے ہیں, چاہے جو بھی ہوں, اگر اس کے جگہ پہ عمران خان صاحب ہوتا بھی ہم ساتھ دیتے ہیں. اگر ابھی اس کے جگہ پہ یا بینظیر شہید کے جگہ پہ اس وقت نواز شریف صاحب ہوتے ہم اس کے وہ ہوتے. نمبر 1. دوسری بات ہے, ہم لوگوں نے ہر وقت پشتون بلوچ جو غیر جمہوری سردار و نواب و خان و ملک ہے ہم نے مخالفت کی. گراؤنڈ آن دا اسپاٹ, ہم گراؤنڈ میں وہاں پر جو مقابلے ہم لوگوں نے کیے ہیں.
हमने उसका कमजोर किया है। रियासत उसको मजबूत कर रहे हैं उन लोगों को जो है। किन को मजबूत कर रही है? इन बलोच पश्तून बाज नवाबों सरदारों खानों इसको जो है। मगर यहाँ पर पंजाब में जो पश्तूनों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने भी उसकी मुखालिफत नहीं की। पश्तूनों के जो शनाख्ती कार्ड बंद हुए, पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने भी इसकी मुखालिफत नहीं की। बात ये है वही। अच्छा, इनसे रिस्पॉन्स ले लेते हैं, कहता हूँ क्योंकि बेनजीर का नारा था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। बेनजीर तो चौधरी साहब ये जो कह रहे हैं बात सही है? अच्छा देखिए, दो बुनियादी बातें। पहली तो अभी मुर्तज़ा भाई ने कहा कि हमें माजी का हॉस्टेज नहीं होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि शायद तजिया नगारों को कोई डायरेक्ट या उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन चूंकि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हमें पता है, चलो मैं वो वापस पीछे नहीं जाता। मैं सिर्फ यहाँ पे आता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आता हूँ कि जब एआरडी बनी, हमने एआरडी बनाई, उसके प्रेशर पे नेगोशिएट किया और रातों रात दस्तखत करके जहाज भरे और बाहर चले गए और हम उनके डाले हुए जेलों में पड़े रहे। 6 साल बाद जरदारी साहब की बेल हुई। वो अपना एक मिनट अब मुझे आगे चले, मैं आगे चलना चाहता हूँ ना, लेकिन मुझे दो गुजारिशात करने दीजिए। फिर दूसरी बात, जब हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया तो फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब किसके एफिडेविट लेकर गए थे? हाजर सर्विस आईएसआई चीफ, हाजर सर्विस मिलिट्री चीफ के एफिडेविट लेकर क्या लेने गए थे? पीपल्स पार्टी पे गद्दारी का ठप्पा लगवाने गए थे। सर अब क्या करेंगे? अब अभी मुझे अभी जो 2013 के बाद जो कुछ हुआ, हमें कहा गया कि मुशर्रफ को हाथ डालना है, आप इसके खिलाफ बात करें। जरदारी साहब ने वहां पे भुट्टो साहब की बरसी पे फायर खोल दिया और पीछे से मुज़ाकरात करके उसको बाहर भेज दिया। हमें हमारा गला घोट दिया गया। बुरा ना मनाइएगा, कुछ तज्जिया निगार ये भी कहते हैं कि किसी और नु धक्का देते देते तुसी खुद नहीं, ऐसा ना करें। अब तज्जिया निगार किसी की मोहब्बत में कुछ कहना चाहते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना। हम ये कहते हैं कि हमें फिर उसका नेट नुकसान होता है। अभी काकड़ साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, हम इसलिए उसका साथ दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वो तो इफ्तिखार चौधरी और आर्मी चीफ की कियानी की मिली भगत से क्या रिश्ता था? डीजी वो डायरेक्टर एमआई ब्रिगेडियर रांझा जो पंजाब का इंचार्ज था, उसके साथ क्या रिश्ता था कि उसको एंटी करप्शन का डीजी बनाया और अभी तक रखा? चौधरी साहब, नवाज शरीफ को भूल जाए। कहना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट के ऊपर तो है ना। देखिए पार्लियामेंट की बालादस्ती है कि नहीं है? सिंपल क्या मसलन बालादस्ती? सिंपल क्वेश्चन। पार्लियामेंट की क्या बालादस्ती है? क्या पाकिस्तान दुनिया की तारीख में मुझे कोई बता दे कि किसी स्पीकर ने एहतजाजन वॉकआउट किया? मुझे आप कोई पार्लियामेंट यहाँ पे ये भी बैठे, मुझे ये बता दे जब मियां रज़ा रबानी ने इस्तीफा दिया था, यही मियां रज़ा रबानी थे ना जिसकी मोहब्बत में आज हमारे से भी ज्यादा को लोगों को बहुत महसूस हो रहा है। मगर आपको नहीं हुई? नहीं, हमारे से ज्यादा मियां रज़ा रबानी की कोई मोहब्बत में नहीं। ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मुझे ये बताएं जब मियां रज़ा रबानी को हमने पिछली बार उनको नामजद किया था, इस बार अब मेरी बात मुझे आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें, ऐसा ना करें। तो उस वक्त ये हमारे दोस्त किसके साथ खड़े थे? जब तक एमक्यूएम ने फैसला नहीं किया 8 वोटों का, उस वक्त तक ना पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ना बजंजो साहब, जब तक फैसला नहीं किया था, आउटराइटली नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। और रात को जिस दिन एमक्यूएम ने हमें वोट दिया, उसी रात पिछले दफा भी हम रब्बानी साहब के साथ खड़े ने छापा डलवाया। मैं ये जब फैसला हो गया, उससे पहले आप उनके साथ खड़े थे। उससे पहले आप नहीं, आप रिकॉर्ड पे मुझे क्या गुस्सा हो रबाने पे, मगर गुस्सा पे मत निकालें। हम क्यों गुस्सा होंगे? हमारा तो वो एसेट है। नहीं, हमारा तो एसेट आज भी एसेट है। हम उनसे अभी आप चंद दिनों में देखिएगा कि उनके जिम्मे क्या काम आता है। दूसरी बात देखिए, अगर वहां से आए हैं खादम रिजवी साहब, वहां से आए हैं, तो पहली मैं कहता हूं कि उसकी तहकीकात हो, लेकिन यह भी हो कि वहां से आने किसने दिया? पंजाब हुकूमत ने खुद होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। कैप्टन सफदर के जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल होनी चाहिए। वो एक तरफ आप कहें कि एक जेब में मरियम नवाज को रखा हुआ है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी जेब में कैप्टन सफदर है और वो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। और एक तरफ शहबाज शरीफ है। और आज भी मैं आपको यहाँ पे कहूं कि इनकी बहुत आला जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आज भी बैकडोर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो कोई आकर जुटलाए यहाँ।
مگر سوال یہ ہے کہ اب سارے سیاستدان بات کر رہے ہیں ہنگ پارلیمنٹ کی، عمران خان صاحب بھی اشارہ دے رہے ہیں ہنگ پارلیمنٹ کی طرف، خورشید شاہ صاحب بھی ہنگ پارلیمنٹ کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، تو یہ سیاستدان ہنگ پارلیمنٹ کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ سب سے پہلے آپ سے یہ میں سوال کروں گی کہ اب جو ہے انتخاب ہوگا، مطلب انتخاب تو نہیں مگر اپوائنٹ ہوں گے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ۔ جب شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے پاس 33 ووٹس ہیں، میں نے دکھا دیے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس ووٹس ہیں اپوزیشن کے؟ وہ تو جس کے پاس ہیں وہ نظر آ جائیں گے، ہمارا رائٹ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وہ اینٹی تھیسس ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا ڈیل ہے، کیا ڈیل ہے؟ ایک ہی ڈیل تھی کہ یار یہ جو ڈان ہے، سیسیلین مافیا ہے، اس کے بندے کو نہیں آنے دینا، اس کو ہم نے روک دیا۔ وہ کہتی تھی نا محترمہ روک سکو تو روک لو، تو روک لیا، اب کر کے دکھاؤ اور جو کرنا۔ نہیں مگر اگر 33 اگر آپ میتھس کریں 33 ووٹس اگر ان کے پاس آلریڈی ہیں اور لگ بھگ 54 ووٹس ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیسے ہونے دیں، انشاءاللہ یہ اجلاس اس میں پتہ لگ جائے گا۔ ویسے رائٹ دونوں کا ہے، اس پہ کوئی نیگیٹو کمنٹ میں کیوں کروں؟ ان کا رائٹ ہے، شہری رحمان صاحبہ کا، ہمارا بھی رائٹ ہے۔ کیوں چودھری صاحب آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس بار لیڈر آف اپوزیشن آپ شہری رحمان صاحبہ کو بنا پائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں بڑا اس میں وہ علی صاحب نے بات کر دی ہے، جس کے پاس ووٹس ہوں گے وہ بن جائے گا، اس میں کون سا ایشو ہے؟ ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کیا ڈپٹی چیئرمین کے لیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے نا، اس کا اب 21 اور 12 الٹ کر لیں تو بن جاتے ہیں، فگرز کا مجھے تو اتنا ہیر پھیر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس 21 ووٹ ہیں، ان کے پاس 12 ہے، تو عام طور پر جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے وہی اپوزیشن ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے 2 بار ان سے مذاکرات ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، یہ تو مذاکرات جو پارلیمنٹری پریکٹس جانتے ہیں، ہم کئی بار حکومتوں کو ووٹ کرتے ہیں، حکومتیں کئی بار حکومتوں کے اپنے ممبرز ووٹ نہیں کرتے، تو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات مگر عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو میں کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا، دیکھیں یہ بات ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، ہم بھی کون سے تیار ہیں، لیکن سوال ہے ہو سکتا ہے اگر ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو مجھے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر نون اور پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی اور نون مل کے بنا لے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو؟ عثمان صاحب، اور ہو سکتا ہے پاسبلٹیز ہوتی ہیں پالیٹکس۔ کیوں کہتے ہیں کہ جی سیاستدان، سارے بڑے سیاستدان کہتے ہیں جی ہنگ پارلیمنٹ آ رہی ہے، الیکشن تو ابھی ہوا نہیں، تو ہنگ پارلیمنٹ کے اوپر کیسے اتنی زیادہ؟ غیر جمہوری قوتوں کا ایک وہ اسٹریٹجی ہے، ابھی بعض سیاستدان جو اس کو فالو کر رہے ہیں، جو بدقسمتی اس ملک کی جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بالکل وہ بالکل ایسے الیکشن کروا رہے ہیں ابھی جو ہیں، چاہے جولائی میں ہو اگست میں ہو، بالکل جنرل ضیاء جیسے غیر جماعتی پارلیمنٹ، غیر جماعتی پارلیمنٹ ایسی اسٹریٹجی ہے۔ ہاں بالکل ایسے آزاد لوگوں کو لے آئیں گے۔ پولیٹیکل انالیسس کیا ہے کاکر صاحب؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہاں سے کتنی سیٹیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بالکل ایسی طریقہ بنا لیں گے کہ کسی کو بھی اکثریت جو پارٹیاں لے رہے ہیں اس کو نہیں دیں گے، اور ایسے آزاد لوگوں کو لے آئیں گے کہ پھر ان پارٹیوں کو پھر کہیں گے کہ اس آزاد وزیر اعظم کے پیچھے چلو، جیسے سینٹ میں کیا۔ یہ پروگرام آپ نوٹ کر لیں، یہ آج کی تاریخ، یہ حضرات نوٹ کر لیں، عوام بھی نوٹ کر لیں۔ اسٹریٹجی ہے، اب ہماری مجبوری تھا، پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی والے کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، پیپلز پارٹی والے کہیں نون والے آزاد۔ بالکل مختصر صاحب، بالکل لاسٹ منٹ رہ گیا جی علی بھائی۔ غیر پارلیمانی اگر آپ کی اجازت ہو، زیادہ غیر پارلیمانی نہیں ہے، بڑا پنجاب میں یوز ہوتا ہے کہ ساڑا کتا تے ساڑا کتا ٹامی۔ بھائی جان کیا جرم ہو گیا اگر عمران خان نے ایک سجیشن دی، سب سے پہلے عمران خان نے دی تھی بلوچستان سے کہ ادھر سے آپ، اور اس کو پھر سپورٹ کیا زرداری صاحب نے، اور پھر وہ جو سارا ہو گیا۔ اگر بلوچستان سے سینٹ کا چیئرمین آ گیا ہے، میسج زبردست گیا ہے، ان لوگوں کو تکلیف پتہ ہے کیا ہے؟ کمر کی تکلیف ان کو اس لیے ہے کہ نئی لیڈرشپ بلوچستان سے ایمرج ہو رہی ہے، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں 4.5 سال سے میاں صاحب کی حکومت تھی، اور ہے ایک منٹ لوگ سوال یہ کرتے ہیں آپ نے اپنے سینیٹرز کسی کے ہاتھ میں کیسے دے دیے، اس کے بعد شور مچانے کے جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ مالک صاحب اور زہری صاحب کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے تھے؟ مالک اور زہری صاحب کیا ان کو قوم پرستوں کی حمایت حاصل نہیں تھی؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ یا اس طرف جائیں گے یا اس طرف جائیں گے، جس طرف موڑو جائیں گے۔ یہ پتہ ہے کیا یہ کرتے کیا ہیں؟ they've got 2 caps،
یہ جیسے جہاز میں بیٹھتے ہیں کوئٹہ سے اڑتے ہیں نا تو وہ کیپ پہن لیتے ہیں میاں صاحب والی, وہاں جب اترتے ہیں, ایک منٹ, مالک صاحب اور زہری صاحب کس نے ان کو روکا تھا اور قوم پرستوں کو کہ یہ وہاں پہ بلوچستان کو ایوارڈ نہیں ہوا 2015. مرتضیٰ صاحب لاسٹ ورڈ, ہم پارلیمنٹ کی طرف معاملہ مینج ہو گیا, الیکشن ہوگا. یہ بات سولنگی صاحب تو کل بھی دوبارہ